اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین پر نازل ہوں۔ گزشتہ جمعہ مبارک میں طلاق کے حوالے سے طلاق ہونے کے اسباب، وجوہات، ان میں سے تقریباً 5 باتوں کا ذکر ہوا تھا۔ وہ اعمال، وہ اسباب جن کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں، طلاق کی نوبت آتی ہے۔ اگر ہم ان اسباب سے پرہیز کریں اور جو ان کے حل بتلائے گئے تھے ان باتوں پر عمل پیرا ہوں تو بے شمار گھرانے جو ہے وہ ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام باتوں سے آگاہ کر دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے اسوہ حسنہ سے بتلا دیا جن اعمال کے کرنے سے گھر ٹوٹتے ہیں اور وہ اعمال جن کو اپنانے سے گھر آباد رہتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ مبارک میں گناہوں کے ٹوٹنے کے گھروں کے ٹوٹنے کے اسباب، وجوہات میں سے سب سے پہلی بات یہ تھی گناہوں اور برائیوں میں زوجین کے درمیان بے رحمی کا شکار، شکوک و شبہات اور بدگمانیاں دونوں فریقین میں پیدا ہونا، غیرت میں افراط و تفریط کا پیدا ہونا، مردانگی کا بیجا اظہار اور بدسلوکی کا مظاہرہ، خاوند کی نافرمانی، یہ 5 باتیں تھیں گزشتہ جمعہ مبارک میں۔ آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں آپ سماعت فرمائیں گے بے انتہا ملامت اور شدید تنقید دونوں طرف سے۔ بعض لوگوں کی، بعض شوہروں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بیویوں کو ملامت کرتے رہتے ہیں، تنقید کرتے رہتے ہیں، نشانہ بازی باتیں لگا کر کرنا، ہر وقت انہیں ڈانٹتے رہنا، ہر وقت اپنی بیویوں پر پریشریز ہونا، غصے میں رہنا۔ اسی طرح بعض خواتین میں بھی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہمیشہ اپنے خامد سے ناخوش رہنا، کبھی بھی خوش نہ ہونا، ہر معاملے میں انہیں غلط تصور کرنا، ان کی برائیاں بیان کرنا، ان کی کمزوریوں کو ان کے سامنے بیان کرنا۔ تو
تو یہ ایسا طرز عمل ہے، تنقید کرنا، نشانہ بازی کرنا، دونوں طرف سے۔ ایک وقت آتا ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کی نگاہوں میں اپنی عزت کھو بیٹھتے ہیں، دونوں کے درمیان جو عزت کا معاملہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں حکم یہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ دونوں فریقین کو ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر جمانا ہوگی، ایک دوسرے کی خوبیاں، اچھے اوصاف جو ہیں ان کو سامنے رکھیں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، ایک دوسرے سے درگزر کریں، ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات کا اظہار کریں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو تعمیری سوچ میں اصلاح کی نظر سے اصلاح کرنا چاہیے، نہ کہ تنقید کرنا چاہیے۔ یہ عموماً جو ہے یہ عمل مردوں کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے، تنقید کا نشانہ بنانا، خواہ مخواہ ایسے بہانے تلاش کرنا جس سے وہ اپنا غصہ نکال سکیں، جس سے وہ اپنی عادات کو جو ہے اپنی بیوی کے اوپر جو ہے وہ ثابت کر سکیں کہ میں بھی کوئی حیثیت ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی ہو۔ ہمیں ہر وقت جو ہے ناپسندیدگی کا اظہار ہی نہیں کرتے رہنا چاہیے، ممکن ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ نے کوئی خیر رکھی ہو۔ ایک عورت ہے تمہاری خدمت میں، ضروریات جو ہیں تمہاری ضروریات کا خیال رکھتی ہے، کھانا وقت پر، کپڑوں کی تیاری، جوتوں کی تیاری وغیرہ وغیرہ، گھر کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں، یہ سب کچھ ذمہ داری کے ساتھ ایک عورت جو ہے وہ ادا کر رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی اس پر جو ہے تبرہ بازی کرنا، نشانہ بازی کرنا، تنقید کرتے رہنا، یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی عادت اسے ناپسند ہوگی تو کوئی عادت اس سے پسند بھی کرتا ہوگا۔ مثلا ایک عورت جو ہے اس کے اندر تمام تر خوبیاں موجود ہیں، لیکن ایک کمی ہے کہ وہ اونچا بولتی ہے۔ بعض عورتیں، بعض مرد ایسے انہیں فطری طن ان کی آواز میں بلندی ہوتی ہے، پستی نہیں ہوتی۔ تو یہ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ تو یعنی ایک بات کو سامنے رکھ کر جو ہے ساری خوبیوں پر پانی پھیر دینا، ساری خوبیوں کو نظر انداز کر دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اگر بے شمار اس کے اندر اچھی خصلتیں، اچھی عادات، اچھی اوصاف موجود ہیں، تو اگر خدا نخواستہ کو کمی بھی ہے تو اس پر درگزر کرنا چاہیے، اس کی عزت نفس کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم۔ اگر اس بات پر عمل نہ کیا جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ کب تک انسان اپنی عزت کو جو ہے پامال کرے، کب تک اپنی عزت کا جنازہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنی عزت و آبرو کو اچھلتا ہوا، روندتا ہوا دیکھتا رہے۔ ایک وجہ طلاق ہونے کی یہ بھی ہے خرچ میں بے اعتدالی، گھروں کی ضروریات۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ گھریلو اخراجات میں اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں یا بالکل ہی ہاتھ کو بند کر لیتے ہیں، بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسراف، فضول خرچی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں۔
ہمیشہ ہمیں اعتدال میں رہنا چاہیے، میانہ روی میں رہنا چاہیے۔ جو میاں بیوی میانہ روی میں اعتدال میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی لوگوں کا محتاج نہیں بناتا، کبھی بھی وہ گھرانے محتاج بھی نہیں ہوتے، مقروض بھی نہیں ہوتے۔ بے شمار ایسے گھرانوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو بھیجا ایک چیز اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا تھا، لیکن دیکھا دیکھی میری ہمسائی کے کپڑے ایسے تھے، ہمسایوں کے برتن ایسے ہیں، ہمسایوں کو یہ ہے وہ ہے۔ اسی طرح مرد بھی ان کی باتوں میں آ کر بعض دفعہ پے کم ہوتی ہے، ماہانہ آمدن کم ہوتی ہے، لیکن قرضے اٹھا کر ان ضرورتوں کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ قرضے نہ ملیں تو پھر چوری کے راستے کو اختیار کرنا پڑتا ہے، خیانت کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ خیانت کر کے، بددیانتی کر کے، چوری کر کے اپنی معاشرے کے اندر اپنی پرسنالٹی جو ہے اس کو اچھا بنانے کے لیے لوگ جو ہے اپنے قناعت کو، میانہ روی کو، اعتدال کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے حل جو ہے بعض دفعہ شوہر بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بعض دفعہ عورتیں ان کو آمادہ کرتی ہیں، ورگ لگاتی ہیں۔ دونوں طرف سے یہ مسئلہ ہے، تو دونوں کو ہی آپس میں اصلاح اور مشورے کے ساتھ اپنے گھر کو چلانا چاہیے۔ نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد پر ہے، عورت کو علم میں ہونا چاہیے کہ میرا شوہر جو ہے وہ اتنی آمدنی کا مالک ہے، تو میں نے اس کے حساب سے اپنے گھر کو چلانا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ خامد جو گھریلو اخراجات کا ذمہ دار ہے اور اپنے بیوی بچوں کا کفیل ہے، بیوی بچوں کی ضروریات کا ذمہ دار ہے شوہر، اسے تمام تر جو اخراجات ہیں ان کے اندر راہ اعتدال کو اپنانا چاہیے، نہ بالکل وہ بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ کرے اور نہ ہی اسراف اور فضول خرچی کا مظاہرہ کرے، میانہ روی کو اختیار کریں۔ قرآن مجید کہتا ہے کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ پیو، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں فضول خرچی کرنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ آپ جتنا مرضی شاہانہ اپنا ماحول، اپنا سٹیٹس بنا لیں، اللہ تعالیٰ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم تمہارا مقام بننا ہے تو تقویٰ پرہیزگاری سے بننا ہے۔ جتنے مرضی آپ دنیا داری کو راضی کرنے کے لیے معاملات اختیار کر لیں، اللہ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے ہاں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتے، جس کو اللہ پسند نہ کرے اس کی نجات کہاں ہوگی، وہ کامیابی کہاں پہ پائے گا۔ اور دوسری آیت میں ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان غضر اوقات کرتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی اوصاف سورۃ الفرقان میں اللہ نے بیان فرمائی آخری رکوع میں، اس میں ہے کہ عباد الرحمن، اللہ کے رحمان کے بندے، نہ وہ فضول خرچی کے راستے پر چلتے ہیں، نہ وہ بخیلی اور کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ درمیانے راستے پہ چلتے ہیں۔ یہ نصیحت عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ خیانت سے، بددیانتی سے، چوری سے، قرضے سے کروڑا بہتر ہے، یقیناً ہے ہی بہتر کہ قناعت کو اختیار کریں، درمیان میانہ روی کو اختیار کریں، اعتدال کے راستے کو اپنا کر اپنے گھر کو آباد رکھیں، ورنہ آپ بڑھتے جائیں گے، معاملات ایک دفعہ آئیں گے، تنگ ہو جائیں گے، اس قدر تنگ ہوں گے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، حتیٰ کہ طلاق ہو جائے گی، گھر آباد نہیں رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقود، کسی انسان کو یہی گناہ کافی ہے کہ وہ اسے ضائع کر دے جس کی غذا وغیرہ کا وہ ذمہ دار ہے۔ یعنی وہ آدمی جو اپنی بیوی اور بچوں کی جائز ضرورتیں بھی پوری نہیں کرتا، کہتا ماں باپ سے لے کر آؤ، بھائیوں سے لے کر آئیں، یہ کریں وہ کریں، قرض اٹھائیں۔ ایسی عورتیں بھی ہیں جو بھیک مانگ کر اپنے بچوں کو پال رہی ہوتی ہے، لیکن شوہر سردار بن کر گھر بیٹھے محنت نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔
ہم نے خود عورتوں کو اس راستے پہ چلایا، مجبور کیا کہ تم نوکری اچھی کر لیتی ہو، تم ملازمت اچھی کر لیتی ہو، میں گھر میں دیکھتا ہوں بچوں کو، تم باہر جاؤ غیر محرموں کے ساتھ اپنے لیل و نہار، اپنی زندگی، اپنی قوت، اپنی طاقت، صلاحیتیں جو ہے وہ غیروں کے اوپر صرف کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے اپنے بیویوں کو، ازواج کو اپنے بچوں سے دور کر دیا۔ میں گھر میں بیٹھا ہوں، تم کماؤ، جیسے مرضی کماؤ، تم کما کر لاؤ۔ لعنت ہے ایسی سوچ پر۔ قوام مردوں کو بنایا گیا ہے، اور برکت والا رزق بھی یہی ہے۔ میں انکار نہیں کر رہا کہ عورت کی جو ہے وہ ملازمت جو ہے وہ غیر شرعیت جائز ہے پردے کی حالت میں، اگر جب وہ سارے امور جمع اپنائے جاتے ہیں جو شرعی ہیں، اللہ ایسی مجبوری کسی کی نہ بنائے۔ تو بہرحال بچوں کی دیکھ بھال جس عورت نے کرنا تھی، جس نے شوہر کو خوش رکھنا تھا، جس نے شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا تھا، اور جس نے شوہر کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا تھا، وہ اور لوگوں کو ٹائم دے رہی ہے، لیکن گھر بچوں کو نہیں ٹائم دے رہی، نہ شوہر کو ٹائم دے رہی ہے۔ کون گنہگار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ اخیر بے پردگی کی وجہ سے ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ عورتیں بہکاوے میں آ کر آگے سے آگے چلی جاتی ہیں، پیچھے بھول جاتی ہیں، نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3 جو ہے فطری ضرورت کا پورا نہ ہونا، جو دونوں کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے، مرد اور دونوں کی ایک فطرتی ضرورت ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ آیت کریمہ صرف جسمانی تعلق کے لیے ہی نہیں ہمیں بتلا رہی، بلکہ ذہنی تسکین کے لیے بھی ہمیں درس دے رہی ہے، ذہنی سکون کے لیے بھی ہمیں سبق دے رہی ہے۔ فطری ضرورت جو ہے دونوں کی، اس کا پورا نہ ہونا، دونوں میں سے اگر مرد جو ہے اس کمی کا شکار ہے یا اور اس کمی کا شکار ہے، تو پھر بھی یہ رشتہ برقرار نہیں رہتا۔ ایک وقت آتا ہے کہ دونوں کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن و سنت سے بے شمار واقعات ایسے موجود ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں کے درمیان مشترکہ حق ہے، دونوں کی ضرورت ہے۔ اذا دعا الرجل امراته الى فراشی فابت فبات غضبان علیہا لعنتها الملائکہ حتی تصبح۔ جب ایک خاوند اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلاتا ہے، وہ آگے سے انکار کرتی ہے، ٹھکراتی ہے، اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتی، تو ساری رات چاہے وہ نفل پڑھتی رہے، سجدہ میں پڑی رہے، لیکن فرشتوں کی لعنت اس پر برسی رہے گی۔ یہ کیونکہ فطری حق اس نے اپنے شوہر کا ٹھکرایا ہے۔ اسی طرح شوہر کے لیے بھی ہے، اسے بھی اس چیز کا خیال ہونا چاہیے۔ جس قدر بھی وہ مصروف ہو، تندور پر ہو، جہاں بھی وہ مصروف ہے، اس نے تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے شوہر کی بات پر لبیک کہنا ہمارے دین کی یہ خوبصورتی ہے۔ یہاں پر مہینے نہیں سال بیت جاتے ہیں، بیویاں گھر میں ہیں، شوہر غیر ممال کمانے گئے ہوئے ہیں، سال ہر سال باہر ہیں، کئی مہینے بیت جاتے ہیں، جب واپس پڑھتے ہیں نہ بچے پہچانتے نہ بیوی پہچانتی یہ کون صاحب ہے۔ کیا یہ ضروریات زندگی صحابہ کی نہیں تھیں؟ جہاں مردی کمانے جب اپنی بیوی بچوں کو ساتھ رکھے، یہ فطری ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا اپنی اہلیہ سے کہ ایک عورت جو ہے کب تک اپنے مرد سے جدا رہ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا 4 مہینے سے زیادہ نہیں۔ یہاں 4 مہینے نہیں، کئی 4 سال گزر جاتے ہیں۔ ان کا تقوی ایسا مضبوط ہے، ایسا مضبوط ہے تقوی، شوہر کا بھی اور بیوی کا بھی۔
سوچیں بھی ایسی نہیں آتی. تو بہرحال زیادہ درمیان میں وقفہ پڑنے سے، دور رہنے سے، بیوی کے حقوق کو پامال کرنا یا شوہر کے حقوق کی پابندی کرنا، یہ بھی ایک ایسی شک ہے جس کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں، گھر آباد نہیں رہا کرتے. اور بے شمار لوگوں کو میں خود بھی ذاتی طور پہ جانتا ہوں جنہوں نے فتوے لے کر پھر گھر اپنے آباد کرنا چاہے، پھر بھی نہ ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان لربک علیک حقا، تیرے رب کا تجھ پر حق ہے، ولنفسک علیک حقا، تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے، ولأہلک علیک حقا، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے. فأعط کل ذی حق حقا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حق کو وضع کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے. میاں بیوی کی طلاق میں سبب بننے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، وجہ یہ بھی ہے کہ عورت کی زبان درازی اور بد کلامی. بعض خواتین بے انتہا بد زبان، بد اخلاق، زبان کی شاطر ہوا کرتی ہیں. یعنی وہ زبان سے ایسا زہر اگلتی ہے کہ ہنستے بنستے گھر ویران ہو جاتے ہیں. دو میاں بیوی کے درمیان میں ہی جدائی نہیں ہوتی، دو خاندان علیحدہ ٹوٹ کر رہ جاتے ہیں. ایسی بیویوں کو اپنی زبان کے اندر زہر اگلنے کی بجائے میں کہوں گا کہ اپنی زبانوں میں تسکین پیدا کریں، راحت پیدا کریں. اپنی زبانوں کو زبان دراز نہ بنائیں، بد کلام نہ بنائیں، بد اخلاق نہ بنائیں. ہر وقت جو ہے عیب تلاش کرتے رہنا، خامد کو دھمکیاں دیتے رہنا، دو طلاق دیتا کیوں نہیں ہے، ابھارنا، غصہ دلانا، دے طلاق تو دیکھیں دے طلاق دیتا کیوں نہیں ہے. ایسی اکثر خواتین جو ہیں ہائپر ہوتی ہیں، ایسے بلڈ پریشر مرد کا جو ہے وہ ہائی کرتی ہے. وہ کہتا ہے چل پھر ایک کیا دینی، تینوں کٹھی دے دیتا ہوں، بار بار کیا دینی ہے، کٹھی تینوں تین چلا دیتا ہوں، جو کہ غیر شرعی. گھر برباد کر لیا لیکن زبان کے اوپر کنٹرول نہیں کیا. اس لیے ہمیں اپنی بہو بیٹیوں کو اس بات کی نصیحت کرنا چاہیے کہ اپنی زبانوں پر جو ہے ایسے کلمے، ایسی باتیں نہ اگلا کریں کہ جن سے زہر اگلا جاتا ہے اور گھر برباد ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایما امرأۃ سألت زوجہا الطلاق من غیر ما باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، جو اور بغیر کسی معقول عذر کے مطالبہ کرتی ہے شوہر سے طلاق کا، دو مجھے طلاق، یہ روز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گی. جنت میں جانا تو کجا، جو کئی میلوں سے خوشبو آ رہی ہوگی وہ خوشبو بھی اس کے ناک تک نہیں پہنچے گی. یہاں ماں باپ خود کردار ادا کرتے ہیں کہ تو نے زبان میں ذرا جتنی نرمی نہیں لانی، جھک کر نہیں رہنا ہے، اکڑ کر رہنا ہے. گھر ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے لیکن آپ نے جھکنا نہیں ہے. اور ایسی ہی عورتیں جو ہیں اپنے بچوں کو جیتے جی یتیم کر دیتی ہیں اور پھر ساری زندگی بھابھیوں کی غلامی میں اور نندوں کی غلامی میں گزارتی ہیں، برتن دھو دھو کر مانگ پھر کر اپنی زندگی پوری کرتی. عزت ہے، وقار ہے عورت کا اپنے شوہر کے گھر میں. جو وہاں سے عزت ملتی ہے وہ کہیں سے عزت نہیں تمہیں مل سکتی. نکاح کے بعد تمہیں تمہارا باپ، تمہارا بھائی جو ہے تمہیں وہ عزت نہیں دے سکتا جو شوہر کے گھر میں تمہیں عزت ملنا ہے. لہذا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ کر طلاق کا مطالبہ کرنا اچھی بات نہیں. تو بد کلامی بھی ایک وجہ ہے جس وجہ سے طلاقیں ہو جاتی ہیں. اسی طرح جو ہے عورت کی ملازمت جو ہے، بعض عورتیں ملازمت اس لیے کرتی ہیں کہ ان کو شوق ہوتا ہے باہر گھومنے پھرنے کا. ناراض نہیں ہونا، حقیقت ہے. ان کے اندر تکبر کا لیول اونچا ہوتا ہے، تکبر، حقیر جاننا شوہر کو. کماتی تو میں ہوں، تم کیا کرتے ہو؟ گھر تو میں چلا رہی، کچن میں چلا رہی، تم کیا ہو؟ جب تمہیں انہیں اس طرح کے اختیارات دو گے وہ تکبر کا عنصر آئے گا، تمہیں حقیر جانے گی، تمہیں غلام اور نوکر سمجھے گی. تو ایک وقت آئے گا تیری عزت جب جاگے گی تو کہے گا یہ میرے اوپر حاکم بن بیٹھی ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے
طلاق ہونے کی۔ اسی طرح جو ہے موبائل اور سوشل میڈیا کا فتنہ وجہ طلاق۔ شوہر کے ہوتے ہوئے تنہا، شوہر بیوی کے ہوتے ہوئے تنہا، بیوی موجود لیکن شوہر کے سامنے موبائل میں مصروف ہے، وہ بیچارہ اکیلا دیکھ رہا ہے۔ بعض دفعہ شوہر جو ہے اس قدر موبائل میں مصروف ہے کہ بیوی ترس رہی ہے میری طرف، یہ جناب دیکھ ہی لے، لیکن نہیں، اس قدر یہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے موبائل کا کہ جس سے کئی گھرانے برباد ہو گئے۔ اور میڈیا کے ذریعے جو ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے طلاقوں کے پیغام بھجوانا، طلاقوں کے پروگرام سننا، طلاقوں کو انجوائے کرنا، اس فتنے نے آ کر ہماری اہلی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ بچائیں اپنی بچیوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی۔ ہم نے یہ جو آلے پکڑا دی ایک ضرورت تھی، لیکن ضرورت سے زیادہ ہم بے صبر ہو چکے ہیں۔ ہر وقت موبائل، ہر وقت موبائل، ہر وقت موبائل، واش روم میں بھی موبائل، کچن میں بھی موبائل، رضائی میں بھی موبائل، سفر میں بھی موبائل، ہر وقت موبائل۔ ہر عورت کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر شوہر کے ہاتھ میں موبائل۔ وہ تو ضرورت ہے کا، اس کو ضرورت سمجھیے، اس کے ساتھ اتنا جی نہ لگائیں کہ دوری پیدا ہوتے ہوئے طلاق کا سبب یہ عمل بن جائے۔ اسی طرح جو ہے سسرالی رشتہ داروں کی بیجا مداخلت ہے۔ جب تک وہ بیٹیاں پیچھے سے ٹیوشن، پیچھے سے رہنمائی ملتی رہتی ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پر ابھارا جاتا ہے، تو وہ بیٹیاں جو ہیں وہ پچھلی ٹیوشن کو نہیں چھوڑتی ہیں، وہ اپنا بننے والا گھر تو تباہ کر لیتی ہیں لیکن پیچھے والے تعلق کو نہیں بھلاتی۔ ہر وقت بدخوئی، ہر وقت کینہ، ہر وقت بغض، ہر وقت برائی بیان کرتے رہنا۔ جو تمہارا شوہر ہے اس کی برائی کرتی ہے، جو تیرا جینا مرنا جس گھر میں ہے اس کے لیے بدخوئی کرتی ہے۔ بے شمار ایسی مائیں ایسی ہیں اللہ کی قسمیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو طلاقیں دلوا لی لیکن ان کی زبانیں بند نہیں ہوئی ہیں۔ ہر وقت کیا پکا تھا آج، کتنے بجے سے آپ آئے تھے، کتنے بجے گئے تھے، کیا پہنا تھا، بس فضول باتیں، بے معنی باتیں۔ تو مطلب اس میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ موبائل اور سوشل میڈیا کا ایک فتنہ ہے، اس سے گھرانے ٹوٹتے ہیں، آباد نہیں ہوتے۔ شکر کی کمی اور ایک دوسرے کی قدر نہ کرنا، شکر ہر وقت نہ شکری، ہر وقت نہ شکری کے بول، اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو نہ کرنا، ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا، ایک دوسرے کی قدر نہ کرنا، عدم برداشت، ہر وقت غصے میں رہنا، موڈ میں رہنا، کبھی مسکرا کر نہ دیکھنا، کبھی شوہر نے مسکرا کر نہیں دیکھا، کبھی بیوی نے مسکرا کر اپنے شوہر کو ویلکم نہیں کہا، کبھی شوہر کے لیے تیاری نہیں، دفتر جانے کے لیے بہت تیاری ہے، اسکول جانے کے لیے بڑی تیاری، پروگراموں میں جانے کے لیے ایسی تیاری، بازو بھی ننگے، ٹانگیں بھی آدھی ننگی، سر بھی ننگا، بار بھی ننگا، سب کچھ ننگا۔ جو زینتیں تو نے اپنے شوہر کے لیے بنانی تھی وہ غیروں کے لیے زینتیں اختیار کی، تو اللہ کی رحمتیں کیسے برسے تمہارے اوپر، کیسے رحمتوں کا نزول ہو۔ ہم نے کبھی نہیں اپنی بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ دیا، کبھی نہیں کہا کہ اپنے بازو جو ہے ڈھام کر نکلے، اپنے ٹانگوں کو ڈھام کر نکلے، اس طرح کے برہنہ لباس تنگ جسم نہ پہنے جس سے بے حیائی پھیلتی ہے۔ ماؤں کے سامنے، باپوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، شوہروں کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ دیوسیت نہیں ہے، بغیرتی نہیں تو کیا ہے؟ یہ وجہ ہے طلاق کی، یہ وجہ ہے رشتوں طلاق کی بڑھنے کی۔ تقوی دینداری اور خوف الہی سے دوری۔ تقوی جو آیات میں نے خطبہ میں پڑھی ہیں، بار بار اللہ تقوی کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ کا خوف، دینداری ختم ہوگی ہماری زندگیوں سے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر دین کا فہم پیدا فرما دے۔ زوجین کے مابین نچاکی کو ختم کرنے کے لیے مرحلہ وار اقدامات ہیں کچھ، یہ اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں ہیں، 4 باتیں تقریباً سمجھنے والی ہیں۔ طلاق جو ہے یہ آخری حل ہے، پہلا حل نہیں ہے، پہلے طلاق نہیں ہے، یہ آخری حل ہے، ہم اس کو پہلے رکھتے ہیں۔
قرآن پاک کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ۔ پہلی بات کیا ہے؟ فعظوہن، انہیں نصیحت کرنا ہے اصلاح کی غرض سے، انہیں سمجھانا ہے اصلاح کی غرض سے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات آگے کہی گئی ہے کہ اگر وہ نہ سمجھیں تو فاعذوہن فی المضاجع، اپنی بستر علیحدہ کرنے ہیں، خوابگاہوں سے انہیں علیحدہ کرنا ہے۔ اگر وہ عقل مند ہوگی، سمجھدار ہوگی، تربیت یافتہ ہوگی تو تمہاری سامنے آ کر معافی کا اظہار کرے گی اور اپنے گھر کو آباد کرے گی۔ اگر اکڑ ہے، تکبر ہے، جہالت ہے تو پھر وہ کبھی اس طرف نہیں آئے گی۔ یہ دو باتیں ہوگی۔ تیسری بات وَاضْرِبُوهُنَّ، سمجھانے سے، بستر علیحدہ کرنے سے نہیں سمجھی، وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر انہیں مارنا ہے۔ مار ایسی کہ جو زخم زہر نہ ہو، جو تکلیف دہ نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو اجازت دی تو کئی صحابہ نے یہ نسخہ استعمال کیا، تو اگلے دن ہی صحابیات اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو گئیں کہ آپ نے کیا اجازت دے دی ہے کہ آج معاملہ جو وہ سخت تھا گھروں میں، تو آپ نے فرمایا کہ ایسی مار، ایسی سختی نہیں کہ جس سے زخم پڑے، تکلیف پیدا ہو، ایسی نہیں، ہلکا پھلکا دبانا ہوتا ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ تیسرا عمل ہے۔ اور چوتھے عمل پر فرمایا، یہ تینوں باتوں پر عمل پیرا نہیں ہوئی تو پھر فرمایا کہ یہ کرنا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، تو پھر سزا دینے کے باوجود مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر دونوں کے درمیان ثالث مقرر کیے جائیں گے، دونوں طرف سے ثالثی کا کردار ادا کریں گے۔ دونوں خاندانوں کے سے، ایک بیوی کی طرف سے بزرگ، ایک شوہر کی طرف سے بزرگ ہوگا، دونوں ہی مصالحاتی کردار ادا کریں گے، دونوں کو سمجھائیں گے، آبادہ کریں گے، تلقین کریں گے، نصیحت کریں گے۔ انشاءاللہ یہ چار باتیں ہیں، ان پر عمل کریں گے، اللہ کی قسم لاکھ نہیں کروڑوں گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ یہ نسخہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ ہم یہ چاروں نسخے چھوڑ دیتے ہیں، پانچویں پہ عمل پیرا ہوتے ہیں جس کا نام ہے طلاق۔ تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ الرحمن تمام اصلاح احوال کی تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود جب آپ ناکام ہو جائیں تو مرد کے سامنے سوائے طلاق کے کوئی اور حل نہیں رہتا ہے، تو اسے پھر طلاق دینی ہے، اور کن کن احکامات کو طلاق دیتے ہوئے سامنے مد نظر رکھنا ہے، طلاق دینے کی کون سی صورتیں ممنوع ہیں اور حرام ہیں، طلاق دینے سے جائز اور حلال و مسنون طریقہ کیا ہے، یہ آئندہ جمعہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم جو سنا سنائے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا مضل له اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اخرج المجاهدين من سجن الكفار، اللهم دمر على اعداء الدين، اللهم دمر على الكافرين۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، ہمارے ملک کی بہتری فرما، سلامتی فرما۔ انڈیا میں، بھارت میں ایک بہار صوبے کے جو وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے ایک مسلمان خاتون ڈاکٹر بچی، اس کو ڈگری غالباً یا گفٹ دیتے ہوئے جو ہے اس کا حجاب اتارنے کی کوشش کی، حجاب بلکہ اتارا، اور پوری دنیا کے اندر یہ آواز گونج رہی ہے کہ یہ غیر اخلاقی حرکت تھی، یہ انتہائی پستی والی علامت ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں بحیثیت مسلمان۔ ہمارے مسلمان حکمران کہاں چلے گئے، کہاں سو گئے، کہاں یہ نیند کی گولیاں لے کر آرام فرما ہے۔
اس وقت جو ہے غیر مسلم میڈیا عوام الناس وہ بھی اس مسئلے پر احتجاج کر رہا ہے، لیکن مسلمان حکمرانوں کو بھی اللہ کے حکم پر، اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات پر آواز اٹھانا چاہیے کہ جو ایک اللہ کی طرف سے فرض ہے پردہ، آپ اس پردے کو اتارنا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ایسے لوگوں کی شر سے بچائے مسلمانوں کو، اور اللہ تعالیٰ سے لوگوں کی پکڑ کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شیان شان سزا دے۔ اللہ سے لوگوں کو نیست و نابود فرمائے جو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، پوری مسلمان قوم، پوری امت اس کی مذمت کر رہی ہے، ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ ایک اعلان ہے، کل انشاءاللہ الرحمن بروز ہفتہ بعد نماز مغرب یہاں پر ماہانہ پروگرام ہم نے ایک شروع کیا ہے درس قرآن و حدیث کے نام سے، جس میں جید اکابرین شیوخ الحدیث کی آمد ہوتی ہے، اور فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر مختلف ٹاپک کے اوپر وہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو کل ہمارے مہمان ہوں گے استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر بقیت السلف حضرت مولانا حافظ عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ اکاڑا۔ یہ ہزاروں علماء کے استاد ہیں، بزرگ شخصیت ہیں۔ اس دور میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عمل میں ان کو بہت زیادہ قابلیت سے نواز رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن کل ان کا درس قرآن ہوگا نماز مغرب کے بعد۔ انشاءاللہ کیا پروگرام جی آئیں گے انشاءاللہ پہنچیں گے نا انشاءاللہ، خود بھی آنا ہے، بچوں کو بھی لانا ہے، اس پروگرام کو آباد کرنا، ضیافت کا انتظام انشاءاللہ ہوگا۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ خود بھی آئیں، احباب کو بھی لائیں، اشتہار جگہ جگہ پہ لگے ہیں، ہینڈ بل تقسیم بھی ہو جائیں گے، تو آگے شیئر بھی کیا کریں سوشل میڈیا پر، تاکہ حق کی آواز، نیکی کی آواز، خیر کی آواز گونجے، ہر طرف اس کا پیغام جائے۔ موضوع ان کا ہوگا موضوع توحید باری تعالیٰ کرسمس ڈے کی حقیقت۔ کرسمس ڈے میں نے بیان کرنا تھا، 25 کو یہ آ رہا ہے، یہ تہوار ہے عیسائیوں کا، اس حوالے سے شاید گفتگو فرمائیں گے۔ توحید باری تعالیٰ کرسمس ڈے کی حقیقت کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ تو سب بھائی نماز مغرب کی ادا کریں، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔